اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فاما بعد۔ دوستو، اس دنیا میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کا راز فاش کرنا ہے، کسی کا عیب فاش کرنا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے کہ آپ کسی کا راز فاش کرو، کسی کا کوئی عیب ہے، کسی کا کوئی راز ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی راز کے لیے کوئی دور جا رہے تھے تو راستے میں اسے ایک شخص ملا جو نماز میں مشغول تھا اور نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ سے توبہ کر رہا تھا، استغفار پڑھ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب اس سے گزر ہوا تو اس آدمی سے پوچھا کہ نفلیں ادا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو۔ تو اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، معافی مانگ رہا ہوں اس رب سے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے راز کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھنا کہ جو گناہ مجھ سے ہوئی ہے، جو خطا مجھ سے ہوئی ہے، یا اللہ کیا وہ گناہ، وہ خطا مجھے معاف کر دی ہے یا نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے کہ آپ اتنے پریشان ہے، کون سی گناہ ہے، کون سی خطا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، وہ میں اور میرا رب جانتے ہیں کہ مجھ سے کون سی خطا، کون سی گناہ ہوئی ہے۔ آپ صرف اللہ سے یہ کہہ دیجئے گا کہ اللہ میرا وہ گناہ معاف ہوا ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور کے پہاڑ پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی راز کی، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ تو عالم الغیب ہے، سب جانتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، رستے میں مجھے ایک شخص ملا جو بہت رو رہا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، نفلیں پڑھ رہا تھا اور آپ سے استغفار توبہ کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی گناہ ہوئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، بس صرف اتنا اللہ سے پوچھ لینا کہ یا اللہ آپ نے میری وہ گناہ معاف کر دی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جا کے اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے آپ کی وہ گناہ معاف نہیں کی ہے، آپ جتنے چاہے نفلیں پڑھو، جتنے چاہے توبہ کرو، میں نے آپ کی وہ گناہ معاف نہیں کرنی ہے، آپ جتنی بھی توبہ کر لو وہ گناہ آپ کی معاف نہیں ہوگی، یعنی آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، اس شخص سے ملے، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ سے پوچھا میرے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی بالکل، میں نے اللہ سے پوچھا اور اللہ کو آپ کا پیغام بھی دیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگی، چاہے تم توبہ کر لو یا نہ کر لو، قیامت تک توبہ کرو، قیامت تک نفلیں پڑھو، استغفار کرو، لیکن آپ کی وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ بس جیسے اس کی مرضی، وہ تو رب ہے، جیسے اس کی مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوا یہاں سے۔ کچھ عرصے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا اسی راستے پر گزر ہوا تو وہ شخص
اسی جگہ پہ اللہ سے معافیہ مانگ رہا تھا اور توبے کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اس آدمی نے کہا کہ یا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لینا کہ میری وہ گناہ معاف ہوئی ہے یا نہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی طور پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے وہ راز کی، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو رستے میں کوئی شخص، کوئی آدمی ملا، اس نے کوئی پیغام دیا ہوگا آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، بے شک ایک بندہ مجھے ملا، وہی بندہ تھا جس کا پیغام میں آپ کے پاس پہلے لے کر آیا تھا، اور آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اس کی گناہ معاف نہیں کرنی ہے۔ اسی آدمی نے مجھے آج پھر وہی بات کہی ہے کہ اللہ سے کہہ دینا کہ یا اللہ میری وہ گناہ معاف ہوئی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، اس دن جب تو یہاں سے گیا اور اس کے پاس گیا، جب اس نے صرف ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے یا نہ کرے، وہ تو میرا رب ہے، میں اس کے درگاہ میں گناہوں کی معافی بھی مانگتا ہوں اور اب نفلیں اور نماز بھی پڑھتا رہوں گا، چاہے وہ مجھے معاف کرے یا نہ کرے، میں اپنا توبہ کرتا رہوں گا اور نماز پڑھتا رہوں گا، چاہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ تو اسی وقت میں نے اس کی گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ میرا بندہ ہے، جب اس میں اتنی غیرت ہے کہ میں اس کی گناہ معاف کروں یا نہ کروں، وہ پھر بھی مجھ سے توبہ کرتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا ہے اور نماز بھی کرتا ہے اور سجدے بھی کرتا ہے، میں تو اس کا رب ہوں، میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ، اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کے لیے وہ اتنا رو رہا تھا، اور یا اللہ آپ بھی اسے معاف نہیں کر رہے تھے، کون سا گناہ تھا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام، جب آپ نے اس سے پوچھا، اس نے اپنا وہ گناہ بتایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ نہیں بتایا۔ تو اللہ نے کہا جب اس نے خود اپنا گناہ نہیں بتایا تو میں کیسے آپ کو بتا دوں؟ یہ تو اس کا ایک راز ہے، میں کیسے اس کا ایک راز آپ کے سامنے کھول دوں موسیٰ؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلا گیا۔ تو دوستو، اس واقعے کو میرا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ عیب ایک دوسرے کا چھپایا کرو، کسی کے سامنے کسی کا عیب نہ کھولا کرو۔ اگر وہ حقیقت میں ایک عیب تھا تو اس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ کا کسی کی عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کے سامنے اس کا عیب نہیں کھولے گا اور اس پر پردہ رکھے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ عیب نہ ہوا اور کوئی ایسی بات ہوئی جو اس نے نہ کی ہو تو یہ تہمت ہو گیا۔ تہمت کی تو اور ہی بڑی سزا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دنیا چند گھڑی کی ہے، چند سیکنڈ کی ہے۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس۔ اللہ نے ہم سے اپنی عبادت، اپنی رسول کی پیروی، اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ قرآن پاک میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے بتائے ہوئے رسول کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارو۔ بس یہی زندگی ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اس میں چاہے دنیا کا کاروبار ہو، لین دین ہو، کچھ بھی ہو، نبی کے سنت کے طریقے کے مطابق وہ کاروبار کرنا ہے۔ اگر رستے پر چلنا ہے تو بھی نبی کی سنت کے مطابق، اگر سفر پہ جانا ہے تو بھی نبی کی سنت کے مطابق، اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو بھی نبی کی زندگی کے مطابق، اگر تعلیم ہے تو بھی نبی کی زندگی کے مطابق، اگر مہمان نوازی ہے تو بھی نبی کی زندگی کے مطابق، اگر رشتہ داری ہے تو بھی نبی کی زندگی کے مطابق، اور اگر ہمسایہ گیری ہے
تو بھی نبی کی زندگی کے مطابق، یعنی ضابطۂ حیات ہے مکمل، بچپن سے لے کر قبر تک جو بھی زندگی ہے نبی کی سنت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق، اللہ تعالیٰ تب ہی راضی ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ خطائے بے شک انسان ہے، گناہ کا گھر ہے، ہو جاتا ہے، لیکن اس پر فخر کرنا یہ گناہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس پر توبہ کرنا اس سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اور اس بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بندے کا حق کھانا یہ گناہ معاف نہیں ہوتا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔